بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکسپوز ٹرینڈنگ نیوز میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز ٹرینڈنگ نیوز اور فیس بک پیج ایکسپوز ٹرینڈنگ نیوز۔ جلد از جلد اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد بآسانی پہنچ سکے۔ آج پاکستان بھر میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرا تو آج ویڈیو بنانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ یونان کی کشتی کا حادثہ، کیسے لوگ خواب لے کر گئے تھے یہاں سے چھپ کر، کیسے ماں کے لختے جگر الگ ہو گئے، کتنی بے بسی سے الگ ہو گئے۔ اللہ لواحقین کو جنت میں جگہ دے اور گھر والوں کو صبر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں ہمیشہ صبر کریں۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ بجائے آپ شارٹ وے سے آگے جائیں۔ شارٹ وے طریقے اپنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک نہ ایک دن وہی طریقے آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ تو اپنی روزی کے لیے گئے تھے، پاکستان سے باہر روزی کمانے کی خاطر گئے تھے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کشتی میں کچھ پاکستانی بچ گئے اور باقی پاکستانی کہاں ہیں، کہاں گئے، بچ نہ سکے۔ کب سے یہ اجڑے ہوئے تھے، اپنوں سے دور تھے، وہ اپنے جن کی خاطر یہ روٹی کمانے گئے تھے، اب وہی اپنے ان کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ انسان کو وہ طریقہ چننا چاہیے جو طریقہ اس کو راس آتا ہے، بجائے وہ طریقہ جو شارٹ کٹ کر کے اپنایا جاتا ہے۔ ایجنٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 25 لاکھ روپے لے کے اس نے ان کو باہر بھیجا تھا۔ کیا بنے گا اس کا؟ 25 لاکھ کب تک اس کے پاس رہتے؟ اس نے انسانی جانوں کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ جانیں جو روزی کی خاطر رزق تلاش کرنے گئی تھی، اور رزق ان کو تو ملا نہیں، مگر کہاں ہے؟ انسان افسوس ہی کر سکتا ہے۔ میرے لیے تو الفاظ بیان کرنا مشکل ہو رہے ہیں۔ کیسے یونان کی کشتی کا منظر بیان کروں؟ نہیں کر سکتی۔ ہر ایک کے دل پر کیا گزر رہی ہے نہیں بیان کر سکتی۔ جس پر دکھ ہوتا ہے وہی دکھ کو سمجھ سکتا ہے، لیکن فرد شہری ہونے کے ناطے ہم اپنے آپ کو ٹھیک تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے، اگر پاکستان میں موجود ہر فرد شہری اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو یہ کچھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان حادثات سے بچائے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان حادثات سے ہمیشہ بچائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یونان کشتی حادثے میں 298 پاکستانی جاں بحق ہو گئے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے بے یارو مددگار بے آسرا کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اگلے ہی لمحے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رزق کی تلاش میں یہ کہاں گئے اور وہاں ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ سب سلوک برداشت کر کے کچھ ہی لمحے میں یہ اپنے پیاروں سے ملنے والے تھے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا ہے۔ بس ہر ایک شہری ہونے کے ناطے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اور میں ہر اس طرح سے زندگی جئیں، شارٹ کٹ نہ اپنائیں جس طریقے سے انہوں نے اپنایا۔ رزق کے لیے بھی محنت کریں پر ایسا شارٹ کٹ نہ اپنائیں
ایجنٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، 25 لاکھ روپے لے کے اس نے بھیجا، کیا ملا؟ کب تک رہیں گے اس کے پاس وہ پیسے؟ ابھی ہم ایک حادثے سے سنبھل ہی نہ پائے تھے کہ اگلے ہی لمحے اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا، پورا پاکستان غم کی حالت میں نڈھال ہے، الفاظ بیاں کرنے کو نہیں۔ بس کلر کا حادثہ صرف اور صرف غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہوا۔ اگر بس کی بریک فیل تھی تو بس چلا ہی کیوں رہے تھے؟ اور ڈرائیور اتنی سپیڈ سے بس کو کیوں چلا رہا تھا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ کئی جانیں نکل گیا۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، آپ کو غم زدہ کرنا نہیں، صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم بطور شہری ہر ایک اپنے سے لے کے کوشش کریں کہ ہم شہری بنیں، نہ کہ دوسرے لوگوں کی جانیں نکلیں۔ دھیان سے کام کریں، سوچ کر کریں کہ ہمارے کام سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ دوسرے کو اگر تکلیف پہنچے گی تو مکافات عمل ہوتا ہے، اپنے کو بھی تکلیف ضرور پہنچے گی دنیا کے کسی نہ کسی مقام پر۔ اللہ تعالیٰ کلر کا ہار بس میں حادثے میں جو لوگ شامل تھے ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ ہم سب اس حادثے میں غم میں مبتلا ہیں، الفاظ نہیں بیان ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے اور ہمیں بطور شہری ہونے کے ناطے دھیان سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا ثم رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو جلد از جلد اس سے لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔